پھر سے اور ہماری گیسٹ جو موجود ہیں اس وقت نینا بلیک. لیکن ساتھ ہی آپ کو ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں میں تھوڑی سی بات. ایک گاڑی کی ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر اسی طرح بنائی جاتی ہیں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جا سکیں, آرام اور حفاظت سے پہنچ جائیں, اسی طرح کوئی بھی ڈیجیٹل پیمنٹس آپ کے لیے آسانی ہو بنائی جاتی ہے. جس طرح حادثات کے ڈر سے آپ ڈرائیونگ کرنا نہیں چھوڑ دیتے بلکہ احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں, اسی طرح فراڈ کے ڈر سے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز جو ہے وہ آپ نہیں چھوڑتے. بس آپ کو محتاط رہنا ہے ان فراڈیوں سے اور یہ معلومات اپنے دوست احباب تک بھی پہنچانی ہے. تو کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسے سوال ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی, تو مجھے جواب ضرور دیجیے گا. اور جواب کیسے دیں گے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. کیا آپ کو کبھی انجان نمبر سے بینک کے نمائندے نے کال کی ہے, کوئی اس طرح کی آپ سے بات کی ہے؟ ساتھ ہی ایسے میں اگر آپ کے پاس کوئی کال آتی ہے تو کیا رد عمل ہوتا ہے آپ کا؟ اور اگر کوئی آپ سے بینک اکاؤنٹ یا ڈیجیٹل والیٹ کی تفصیلات کا تقاضا کرتا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ کارانداز پاکستان کی جانب سے آن لائن اور ڈیجیٹل فراڈ سے بچاؤ کی تدابیر کے متعلق آگاہی فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے, مہم جو ہے وہ جاری ہے. کیا آپ نے ریڈیو پر ان پیغامات کو سنا ہے؟ اب ایسی کسی مشکوک کال یا میسج وصول ہونے کا رد عمل آپ کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی بھی میسج آ جائے, کوئی بھی کال آ جائے, تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کیمپین کو سننے کے بعد فراڈ کے ڈر سے آپ کو آن لائن ٹرانزیکشنز کرنا آپ نے بند تو نہیں کر دی؟ یہ آپ مجھے ضرور بتائیں گے. کیسے بتائیں گے وہ ہم بتائیں گے آپ کو. نمبر تو آپ کو پتہ ہی ہے, اتنا مشکل تو ہے نہیں. ساتھ ہی ہم آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نینا بلیک. السلام علیکم نینا, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جناب, ہم بتانا چاہیں گے نینا بلیک جو ہے بیسیکلی ماڈل بھی ہیں, ساتھ ہی ایکٹنگ بھی کرتی ہیں آپ. جی میں بیسیکلی ایکٹر ہوں, ماڈلنگ بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. کیونکہ میں نے سنا تھا آپ کے بارے میں, ایون ساتھ ہم شاید کام بھی کر چکے ہیں. ہم کریں گے اس کے بارے میں بات, یاد آ جائے گا آپ کو, کریں گے اس کے بعد. خیر, آج ہمارے پاس جو نینا آئی ہیں, ظاہر ہے ہم آج نینا بات بھی کر رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے, شوبز کے حوالے سے, اور آئی وانٹ, کیونکہ آپ خود بھی شوبز سے ریلیٹ کرتی ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتی ہیں. لیکن میں چاہوں گی چھوٹا سا اپنے بارے میں, آپ کا جو سفر, ایک جرنی جو آپ کی رہی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ ہمارے لسنرز کو آپ بتائیں. میری بہت اسکیٹرڈ سی جرنی رہی ہے, لیکن اف یو آر آسکنگ اباؤٹ فرام اینڈ سنس وین آئی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ, تو آئی اسٹارٹیڈ فرام تھیٹر وین آئی واز 6, اینڈ سنس دین آئی جسٹ کیپٹ ڈوئنگ اٹ. بٹ ہوا یہ کہ میرا شروع سے ہی انٹرسٹ واز انٹو اسپورٹس. میں زیادہ اسپورٹس کی طرف تھی. میری ساری ایجوکیشن بھی اسپورٹس بیس پہ ہوئی ہوئی تھی, تو ہو رہی تھی. تو اور وہ ایک ہوتا ہے نا, آپ جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کا پیٹریوٹزم بہت ہیوی قسم کا ہوتا ہے. تو یہ ہوا کہ میں آئی واز جسٹ ڈوئنگ ایکٹنگ بیکاز مجھے پسند تھا, بٹ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس کو اپنا کریئر بناؤں گی یا میں اس کو پرسیو کروں گی پروفیشنلی. اٹ جسٹ ٹرن ٹو ہیپن دس وے, اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ لرننگ واز لائک quite enough کہ people started liking my work. بس that's my اوپر سے جرنی. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ آئی تھنک لاہور سے آپ جو ہے آئی ہیں, کیونکہ میں نے آپ کی چیزیں دیکھی تھی. ظاہر ہے ہم جب کوئی کام یا کسی کنٹری میں لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بریفنگ ہو رہی ہے. میں بالکل I came from Lahore. I was born in Lahore. But میں پچھلے 3 سال سے یہاں کراچی میں ہوں. میں کچھ عرصے اسلام آباد میں بھی رہی ہوں, بٹ یس میں پیدا اور بڑی لاہور میں ہوئی ہوں. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس چیز کو لے کر کے, لاہور میں اور کراچی میں کیا آپ کو ڈفرینس لگا میڈیا سے ریلیٹڈ کہ کام کے حوالے سے؟ ویل, کام کے حوالے سے اٹس ناٹ جسٹ میڈیا, اٹس اباؤٹ اینی ویئر ورک پلیس. کسی بھی انڈسٹری میں کراچی کی بہتر ہے کمپیریٹیولی لاہور یا اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ ایک تو دس از اے میٹروپولیٹن سٹی, سو اینی ون ہو از لیونگ ہیئر جو کراچی سے نہیں ہے, that person is here to work. See, and see, یہاں پر to survive you have to, I've seen a lot of people یہاں who are doing like multiple jobs. They don't have enough time to linger on things نا. ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی اپنا کام کریں, then they have to start their second job or whatever they're doing. But if I compare Lahore or Islamabad with that, it's kind of a little lazy. I mean, لاہور میں اٹس اسٹل a little better than اسلام آباد, بٹ جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف جاتے جاتے ہیں تو لوگ سنوتے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہم اس پہ مزید آگے بھی بات کریں گے.
नैना ब्लैक हमारे साथ मौजूद है। अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जो कि है 03398107-107। आपने मुझे एक और चीज़ बतानी है, और वो ये बताना है कि क्या कभी आपके साथ इस तरह का हादसा पेश हुआ है, आपके पास किसी ऐसे नंबर से कॉल आई हो और वो आपसे आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह मांग रहे हो। इस सूरत में आपने क्या किया है? क्या आप डर तो नहीं गए? क्योंकि डरना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि डराना है, आगे बढ़ते जाना है। तो उसमें मज़ीद बात करेंगे। आप सुन रहे हैं अब तक कराची एफएम के साथ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे सुहेर रज़ा हाजिर हो चुकी हूँ एक दफ़ा फिर से मुकम्मल। घर में हमारे साथ नैना ब्लैक मौजूद हैं और हम उनसे उनकी बात कर रहे थे लाइफ की जर्नी के हवाले से। लेकिन साथ ही नैना कुछ और सवालात हैं जो मैं चाहूँगी, क्योंकि हम बात जो कर रहे थे वो सोशल मीडिया और शोबिस के हवाले से, कि पहले का एक हमारा दौर था शोबिस का, जहाँ पर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि वो लोगों तक पहुँच सके, या उनकी जो रियल लाइफ है या जो भी वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो देख सके। और अभी सोशल मीडिया ने चीज़ें बड़ी आसान कर दी है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़माना ज़्यादा बेहतर था? वो जब लोगों के लिए आसान नहीं था, या वो कि अब लोगों के लिए इतना आसान हो चुका है कि वो किसी को भी कुछ भी ट्रोल कर देते हैं, कोई भी इशू उठा के किसी को भी बात की चीज़ शुरू कर देता है? वेल आई थिंक हर एरा के और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. अगर एज एन एक्टर में बात करूँ तो दैट एरा वाज मच बेटर देन दिस वन. The reason is कि to enter into anything you had to meet some merits. क्योंकि हर चीज़ की कुछ बाउंड्रीज थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको फुलफिल करनी होती थी बिफोर गेटिंग इनटू दैट इंडस्ट्री. बट सिंस our social media and everything have developed so much that I think वो जो merit का एक margin था that's kind of blurry now. People are more into किसके कितने followers हैं and how much that person is famous, no matter in what terms, because mostly if you see तो cringe content आपको ज़्यादा fame लेता हुआ दिखेगा, which is kind of it's okay, I don't judge anyone, but the thing is कि that merit that's lost. But if I talk about an audience के like was that era better, see जब हमारे लिए किसी भी चीज़ की एक्सेस इजी हो जाती है तो उसका चार्म थोड़ा खत्म हो जाता है. Exactly. Like there was a time when to meet any celebrity was a huge thing, or to see someone, to see some celebrity, we have, like there were people who used to buy magazines or search them on Google, and that is kind of like वो एक उसका एक charm था. Whether we accept it or not, but uska tha ek charm. But yes, now social media have taken that place, so it is easier to relate to people who are like in this industry or in any industry basically. So it's kind of mostly if I talk about it, तो ये relatability में ज़्यादा easy हो गया है. Like people are more accessible to people, and people can connect better if they relate to you. So there are pros and cons about both of the eras, I would say. ठीक है. अच्छा, साथ ही मुझे एक और चीज़ भी आप बताइए कि आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि हमें सोशल मीडिया पे जो भी लोग, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं लोगों को, उससे लोग गलत चीज़ें भी डब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बच्चों को भी फेस करनी होती है और वालिदैन भी बेचारे फेस कर रहे होते हैं. और कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, ज़ाहिर है वो अपनी पर्सनल स्टफ चीज़ें वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कहीं कुछ हद तक जो है नेगेटिविटी भी है. तो आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया किस हद तक हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा रही है? तो इस हवाले से कोई आपका ओपिनियन है? Well, this the same thing कि हर चीज़ के pros and cons होते हैं, हर चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं. बिल्कुल. See, there are a lot of people, usually we call them ghosts, because behind the keyboard you don't know who is sitting and what kind of mindset that person have. And especially when you know कि your identity will not be revealed that easily, तो आपके पास वो जो एक थोड़ा खौफ या शर्म का लिहाज होता है ना, वो भी पर्दा हट चुका होता है, वो भी लोग छोड़ देते हैं. बिल्कुल. तो yes, there are a lot of issues which we are facing because of things are so easy. You can target anyone very easily and you can say whatever you want to say. Even some very disturbing stuff, people do that. But and
if we talk about people who are in front of the camera and doing these things, yes, that's also very disturbing. But I again think it's, see, you need to understand your basic values and norms. اگر آپ کے اپنے ویلیوز ہی کلیئر نہیں ہیں آپ کو, تو آپ کس چیز کو کہاں پر جا کے ریلیٹ کریں گے, کس کو کہاں جج کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی ایزیئر فار اینی ون. لائک فار یور اون سیلف بھی, اگر آپ اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں کہ اچھا یار ہاؤ کین آئی ریٹ مائی نورمز یا ویلیوز, کہاں پہ کریں گے ویلیو اگر آپ کی وہ چیزیں بیسکس ہی نہیں کلیئر, کہ آپ کو کیا چیز بولنی ہے, کدھر آپ کو انٹرفیئر کرنا ہے, کہاں پہ آپ کو کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں پتہ تو وہ آپ سامنے منہ پہ بھی جا کے, آئی گیس. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ اب جو جن کو سے ہم لوگ اپنے بزرگوں کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن آج کل کی جو ہمارے بزرگ بھی ہیں وہ جو ٹرینڈ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, تو وہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ایک میسج دے رہے ہیں, اور لوگ ظاہر اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں, چاہے پھر وہ بچہ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے معاشرے میں. ویل آئی تھنک عزت ہم لوگوں کو بہت بڑی مسکنسیپشن تھی کہ جو بڑی عمر کا ہے اس کو عزت کرنی ہے. عزت کمائی جاتی ہے, صحیح بات ہے ویسے, اور وہ آپ کی حرکات و سکنات سے کمائی جاتی ہے, آپ کے بیہیویئر سے, آپ کی طور طریقوں سے آپ عزت کماتے ہیں. اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں یا آپ عمر میں زیادہ ہیں تو اس میں نہ تو آپ کا کوئی کمال ہے, نہ بیچارے کسی کا کوئی قصور ہے جو چھوٹا ہے آپ سے. تو یہ جو عزت ہے نا, یہ ایک تو یو ہیو ٹو ارن دس اینڈ یو شوڈ نو کہ آپ کو کس کی عزت کرنی ہے. بیکاز ہم بہت ساری جگہوں پہ, میں خود بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم اس لیے لحاظ کر دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ اگلا بندہ بڑا ہے. بٹ اف دیٹ اگلا بندہ ڈزنٹ ریسپیکٹ ہز اون ایج, تو پھر کیا ہی ہو سکتا ہے. لائک یو ڈونٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ جا کے ان کو ڈس ریسپیکٹ کریں, بٹ یو کین بی بلنٹ, یو کین ٹیل دیم کہ اوکے دیٹس دا لمٹ, یو ہیو ٹو اسٹاپ. کیونکہ یہاں واقعی ان چیزوں کو سوچا نہیں جاتا. نہیں اور ہم جو سیکھے بچے آج کل کی جنریشن کی میں بات کہوں گی تو بالکل الگ ہے. انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جا کر بول دیتے ہیں بڑوں. لیکن I have learned this hard way کہ یہ جو بڑے ہیں اس میں ان کا نہ تو کوئی کمال ہے نہ ہمارا کوئی قصور ہے. تو اگر کوئی چیز آپ کی باؤنڈری سے باہر ہے, you have to address that. صحیح. I have like obviously ہم اپنے پیرنٹس کے آگے like ایک بڑی بات تھی کہ ہم ان کو کچھ کہیں, یا میرے گھر میں تو خیر it was a huge thing. But now I've started this practice کہ whenever I feel کہ this is somewhere I have to draw a boundary, I do address it. صحیح. وہ پھر برا لگتا ہے, اب میں روڈلی بات نہیں کرتی, بٹ اسٹل یو نو ہمارے بڑوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پھر کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ دے ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. مطلب دین آئی ڈو ایڈریس اٹ کہ اس سے آگے نہیں. سو جناب, آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی ایف ایم کے ساتھ اور بلے بلے ایف ایم نیٹورک. نینا بلیک ہمارے ساتھ موجود تھی, اور نینا سے ہم نے آج ڈسکس کیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, شوبز کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا. میں انشاءاللہ آپ سے اب جو میری ملاقات ہوگی وہ ہوگی کل, اور صبح 11 سے 1 بجے تک. تب تک آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا خیال. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی آرجے زہرا کو. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی ایف ایم کے ساتھ اور بلے بلے ایف ایم نیٹورک.